مصطفیٰ میں نے جہنم میں جانے کی بڑی کوشش کی مگر تیری رحمت نے مجھے جنتی بنا دیا ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں دن مانگ دیا اور اتنا دیا دن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے۔ تو دوستو کی اہلیہ محترمہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسا مار دیا ہے ہر سال حج پہ بھی جاتے تھے اور عمرے پہ بھی جاتے تھے اللہ تعالیٰ وہ یاری و ساری فرمائے بہت بڑے عاشق رسول تھے میں کیونکہ وہ میرے مقتدی تھے 35 سال تک وہ میرے مقتدی رہے ہیں کراچی میں تو ہم صبح نعت پڑھتے تھے ابھی بھی پڑھتے ہیں تو مجھے ایک دن میں نے نعت شریف نہیں پڑھی تو مجھے کہا آج نعت آپ نے نہیں پڑھی تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ سنتے ہوں پھر میں نے نعت ایک دن پڑھی پھر نہیں پڑھی تو ایک دن چھوڑ کے بعد پھر میں نے نعت شریف پڑھی کہا آج آپ نے نعت پڑھی تھی میں نے کہا کون سی نعت پڑھی تھی تو انہوں نے کہا وہ نعت کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں کہ غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں تو میں نے کہا یہاں واقعی حضور کی پاک کی نعت سنتے ہوں گے بڑے عاشق رسول تھے اور ان کا یہ قلبی لگاؤ تھا جو یہاں پر ادارہ منہاج القرآن کی جو بین الاقوامی ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں متعارف ہے پوری دنیا میں علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمات ہیں ان جیسا الحمدللہ کوئی پائے کا علم ظاہر اور علم باطن رکھنے والا نہیں ہے بہت بڑے عالم دین ہیں تو سب نے چاہا کہ یہ ادارہ ان کے زیر نگرانی میں چلایا جائے پھر الحمدللہ حضرت نے بھی اسے قبول فرمایا اور پھر حافظ شکیل صاحب اور جناب دوسرے اس شہر کی جو تنظیم ہے منہاج القرآن کی وہ اس کو چلا رہی ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے اور ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی ایک خواہش ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر وقت یہاں پر قرآن پاک پڑھا جائے تو رہائشی بچے مسافر بچے رکھنے کا بھی پروگرام بنا لیا گیا ہے تو جو غریب یتیم بچے دیہاتوں میں گاؤں میں ہوتے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو آپ یہاں داخل کروائیں تاکہ فجر کی بعد بھی قرآن ہو پھر ناشتے کا وقفہ ہو پھر بھی قرآن ہو پھر ظہر کے بعد بھی تلاوت قرآن ہو پھر جناب مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی تلاوت قرآن ہو جب یہ مقصد پورا ہوگا تو حاجی صاحب کی قبر نور سے منور ہو جائے گی ان کی اہلیہ محترمہ کی یہ خواہش ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہاں بچے مسافر بھی ہوں شب و روز پڑھیں اور دوسری منزل وہ بچیاں جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ایک معلمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں بچیاں نوجوان اس کا بھی باپڑ اہتمام ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ ہم قریب اس کا آغاز ہو جائے گا تو آپ حضرات نے سب سے بڑا تعاون یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ اس مدرسے کے اندر داخل فرمائیں تاکہ وہ قرآن حکیم کی تعلیم لیں کہ جب قرآن حکیم پڑھ لیں گے تو خود بخود ان کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا محبت مصطفیٰ آ جائے گی اور انشاءاللہ پھر آپ خود بخود ہی تعاون کرتے رہیں گے اور جہاں پر حضور فرماتے ہیں یہ طالب علم میرے مہمان
کے بچے اور دیگر مضافات سے اتحاد سے بھی بچے یہاں پہ داخل کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں قرآن پاک کی تعلیم عام ہو۔ پھر دوسری بات کہ مسجد کی جگہ کے لیے بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کی خواہش تھی مگر ان کے اس وقت وہ پوری نہ ہو سکی، ان کی اہلیہ نے محنت کی، وہ جگہ بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ ان قریب چند ماہ کے بعد مسجد کا بھی سنگ بنیاد یہاں رکھ دیا جائے گا، اس میں بھی آپ تمام حضرات اس میں آپ نماز اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہم تو سب سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے خادم ہیں۔ آپ آئیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم دین حاصل کریں، اور بچے فضول وقت گزار دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور خاص طور پر اس شہر جھنگ کو اللہ تعالی محبتوں کا گہوارہ بنائے، امن کا گہوارہ بنائے۔ یہاں کی انتظامیہ اور یہ انتظامی امور کے تمام ادارے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے منازل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سب کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جو تحریک منہاج القرآن بہت فعال ہے، ان سے مزید آپ حضرات تعاون کریں، اور ہر طرح ہر سطح پر کہ ماشاءاللہ ابھی علامہ صاحب تقریر فرما رہے تھے، آپ سن رہے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ مہربانی ہے، پروفیسر صاحب کے چراغ ہیں جو پوری دنیا میں روشن ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک کے لیے شاد اور آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صدیق صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے، پھر وہ اس مشن میں جو لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور آپ اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔